أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Last class and even before that, I requested you just to prepare yourself for the verses 33 to 61. It's one of the important uh, part of Surah Al-Imran. ایک بڑا جامع خطبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہی فرمایا، اور پھر سے افادیت بتایا تھا کہ آپ کو پریکٹس بھی ہو جائے گی اینڈ it will be the teacher's assessment, self-assessment. میرا اپنا assessment بھی ہوگا کہ میں کہاں تک کامیاب ہوا اور آپ سیکھنے میں کہاں تک کامیاب ہوئے. اور اس میں بہت تیزی سے ہم کو یہ کام کرنا ہے، اس لیے کہ کلاس تھوڑی چھوٹی ہو رہی ہے مغرب کی وجہ سے، تو گھر پہ ہی نماز پڑھی جائے انشاءاللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ 5 منٹ سے 6 منٹ اس میں آپ جیسے بھی پڑھیں گے I will accept it. میں کسی کو انٹرپٹ نہیں کروں گا، but I am going to take the points جو بعد میں کلاس کے بعد یا دوران کلاس اگر کچھ خامیاں نظر آتی ہیں آپ کے سیکھنے میں، so that I will mention after that. So let's start. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Who wants to go first? میں کسی کو مجبور نہیں کروں گا، بغیر ٹائم ویسٹ کرے کے والنٹیئر کرتے جائیے. اور میں کر سب سکتی سے ہوں پہلا سید صاحب. امرین کوٹا. جی سید صاحب میں کر سکتی ہوں. آپ کا میں نام لے لیا کہ اوکے ایک جی سیکنڈ بول دیا نا، اوکے. آپ کا نام سب سے پہلے آ گیا. اور کوئی آگے ہے سیکنڈ کون ہے؟ امرین کے جلدی 2-3 نام میرے پاس ہے تو اسی سیکوینس سے ہم چلتے ہیں. چلیے کوئی ابھی نہیں اٹھا رہا ہے. چلیے یس امرین. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل اطیعوا اللہ سے شروع کریں گے ہم. نہیں یہ 32 تو ہم نہیں یہاں سے 33 سے تو ہم ادھر ایک سے ان اللہ اصطفیٰ سے 33 یا یہاں سے ان اللہ سے شروع کریں گے. جی ان اللہ اصطفیٰ. چلیے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و علی عمران علی العالمین. تو یہ علل نہیں ہوں، علل نہیں، علی العالمین وہ عمران. علل نہیں ہے، علل نہیں، وہ عین والا ہوتا ہے. علل آلہ والا عمران
وہ اعلان نہیں ہے، وہ جی وہ آل عمران علی العالمین. آواز چلی گئی ہے. جی وہ سید صاحب کا میوٹ ہو چکا ہے. اچھا اسکرین ہے سب کے پاس؟ نہیں اسکرین بھی نہیں ہے. الحمدللہ کلاس ہوں. جی سید صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی. ابھی نہیں، اب آ رہی ہے. جی اب آ رہی ہے. Are you able to hear me? ہاں. تو یہاں پر آپ نے آدم وہ نوحن کے وقت کیا پڑھا تھا، پھر پڑھیے سے. اوکے آدم و نوح صحیح و ہے. آل. جی ہاں، چلیے پڑھیے. اوکے و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. یہ انا کا جملہ ہے. ان اللہ اللہ اس کا اسم ہے. استفا فعل اینڈ فائل ہے، اور جو اس میں فائل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جا رہا ہے، اور ساتافا اس کا روٹ ورڈ ہے. تو انا اسم اور اس کا جو آگے پوری آ رہی ہے وہ اس کی خبر ہے. یہ فعل اور فائل ہے. پھر آگے آ رہا ہے آدمہ، حضرت آدم علیہ السلام، یہ مفعول بھی ہے. وا نوحن، وا جو ہے وہ عطف ہو رہا ہے. نوحن اس پہ معطوف ہو رہا ہے آدم علیہ السلام پہ. پھر دوبارہ ہے واو آل ابراہیم، واو دوبارہ عطف ہو رہا ہے، اور آل ابراہیم نوحن پہ معطوف ہو رہا ہے، اور ابراہیم کا گھرانہ. و آل عمران جو ہے واو دوبارہ عطف ہو رہا ہے، اور آل ابراہیم معطوف، عمرانہ معطوف ہو رہا ہے آل ابراہیم پہ، اور عمران کا گھرانہ. العالمین، العالمین جار مجرور ہے، اور متعلق استفا ہے. Good. ٹھیک ہے. اور ویری گڈ. ٹھیک ہے. آگے بولیے. پڑھوں میں سید صاحب؟ نہیں نہیں، آگے ایک ایک آیت پہ لگے. جتنے جی شفقا ٹھیک ہے. ہیں میں سمجھتا ہوں یہ سب ختم ہونے تک ایک ایک دو دو آیتیں آئیں گی. اس کے بارے میں جی تھوڑا سا تفصیل بھی بتا سکتے ہیں، آپ سمجھے کیا؟ تھوڑا سا ایک آدھ منٹ یا بس 2 منٹ کے اندر جی اس میں یہ کہا جا رہا کیا ہے کہ سمجھے آپ اس آیت کے پڑھنے سے؟ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور عمران علیہ السلام کے گھرانے کو سارے جہاں پر سے. تو سارے گھرانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا ہے.
چننے کے معنی کیا ہے؟ چننے کے معنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کو افضلیت دی ہے سب کے اوپر. تھوڑا سا چننے کے معنی کیا ہے؟ نبوت کے لیے سلیکٹ کر لینا اور جی انبیاء بالکل پورے بالکل سلیکٹ کر ہر لیا ان کو. لحاظ سے پاک ہو جی بالکل. نبوت کے لیے. بہت اچھا, you did a good job. تھینک یو. دوسرا کون کرے گا؟ اس کو 2 آیتیں ہیں گی جو بھی ہے. Who wants to volunteer? Don't waste the time. Please be quick. I'm not going to call anyone by name. ایسے ٹائم ویسٹ کریں گے تو کوئی ہونے والا نہیں ہے. Yes, come. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. Okay. ذریۃ بعدها من بعد. یہ ذریت بعض میں سے بعض کی. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو یہاں پہ ذریت ناؤن ہے، اسم ہے، اور بعض بھی ایک اسم ہے. ہاں کی ضمیر ذریت کی طرف جا رہی ہے، اور من بعد پھر اس میں سے بعض، پھر وہ بھی ایک اسم ہے. تو پھر وہ اس میں تو یہ جملہ کیا بنا، اتنا ٹکڑا کیا بنا، اس کو کس سے جوڑیں گے، کیا معنی دیں گے؟ خالی یہ اسم ہے، یہ اسم ہے، یہ اسم ہے نا، ذریتاً اسم ہے. یہ تو بات کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے نا. گرامر جا کے ایک کیوں چھپا ربا ہوئی. یہ what is this ذریت is referring to whom؟ یہ جو پچھلی آیت میں کس کو کر رہی ہے؟ پچھلی آیت میں جو آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور آل ابراہیم اور آل عمران کے ذکر ہو رہا تھا، ان کی وہ ذریت میں سے بعض کو بعض پہ فوقیت دی ہے اللہ تبارک تعالیٰ. جن کو چن لیے ہیں ان میں سے بعض کو بعض پہ زیادہ امپورٹنس، زیادہ اس کی اہمیت دی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. یہ بعض کو بعض سے میرے سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر میں بھی ایسے ہی پڑھانا شروع کروں تو ایک بھی آدمی کلاس میں باقی نہیں رہے گا. واٹ از ذریت کا تعلق کس کلمے سے ہے پچھلی آیت کے؟ یہ آل ابراہیم اور آل عمران سے. اس کے نہیں ویسا نہیں، وہ تو جائے گا، اس سے بھی تعلق ہے، لیکن ڈائریکٹ تعلق کس سے ہے؟ اصطفیٰ، یہ جو چن لیا. اس کے بعد کچھ نام ذکر ہوئے. چن لیا تو کس کو؟ آدم، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی گھرانہ یا اولاد، عمران کی اولاد. اب پھر ان کو، اور ان میں سے ذریتم بعض کی اولادوں کو بھی چنا. موسیٰ علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی جو ان کے بعد نبی بنی. اسی طرح سے داؤد علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام سے، پھر آدم علیہ السلام کے بعد ان کی ایک اولاد بنی، پھر ان کی نسل میں سے نوح علیہ السلام. وہ تو خیر پوری ذریت جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی ہی ہے. تو یہ بعض ایسے ہیں جو وہ خود ایک نبی تھے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کی اولاد نرینہ نہیں تھی، اس کے بعد خلفاء کا دور شروع ہوا ہے. تو بعض ایسے انبیاء ہیں، ابراہیم علیہ السلام ایک واحد ہیں جن کے
دو بیٹوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی بنایا، ایک اس کے بعد پوتے در پوتے یوسف علیہ السلام تک نبوت کا سلسلہ چلتا، اصطفیٰ ذریتم بعضها من بعض، بعضها من بعض، ذریت میں سے بعض میں سے بعض، یہ فریز لیول ہے، یہ فریز لیول ہے، بعضها من بعض، بعض کے بعد بعض ان کی اولاد میں سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑا سا کنیکشن، یہ اصطفیٰ سے تعلق ہے اس کا، وہ جملہ وہیں کا ابھی پورا کمپلیٹ آیت یہاں ہو رہی ہے، یہاں سے اللہ نے اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریتم بعضها من بعض، آیت یہاں تو نشان ہے آیت کے کمپلیٹ ہونے کا، سینس یہاں کمپلیٹ ہونا، جی صرف ان ناموں کو نہیں، ان میں سے بعض کی بعض اولاد، بعض کی بعض اولاد کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت کے لیے چن لیا، لیکن ہر ایک کوئی نہیں تھے، ہے نا، کئی ایسے انبیاء تھے، رسول تھے، جن کے بعد ان کی اولاد میں سے کسی کو نبوت یا رسالت نہیں ملی تھی۔ چلیے اس کے بعد کا ٹکڑا کریے، واللہ سمیع علیم، یہاں سے نہیں بات شروع واللہ سمیع علیم، یہ واو یہ ہوں کنیکشن کے لیے صرف، اور اللہ اس کا اسم ہے، اور اللہ کی صفت ہوں ہے سمیع اور علیم، سننے والا اور جاننے والا، دو صفتیں بیان کی گئی۔ اور کیا طریقہ ہے، اسم ہے بول رہا ہے، اب یہ اسم وغیرہ تو بالکل لوئر کے جی کی بات ہو گئی، اسم ہے وہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن جب جملے میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا نام بدل جاتا ہے، اسم نہیں بولتے اب اس کو، بلکہ جملے کے لحاظ سے اس کا کچھ اور نام ہوتا ہے نا، اور پھر سمیع علیم کا بھی جملے کے لحاظ سے کچھ اور نام ہوتا ہے، اس کو ہم کیا بولیں گے، جملے کے لحاظ سے کیسے انالیسس کریں گے، جملے اسمیہ، جملہ ہے یہ، ہاں ایسے بولیں گے، اب جملے اسمیہ ہیں تو اللہ کو اسم بولنا، سمیع ان کو اسم بولنا، علیم ان کو اسم بولنا، اصطفیٰ کو فعل بولنا، یہ نہیں ہوتا، جملے کی انالیسس میں ایسا نہیں ہوتا، آیت کی انالیسس میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ایک ایک لفظ کو اگر آپ گرامیٹیکلی کہہ رہے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ یہ حرف ہے، یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، اس میں فاعل بھی ہے، آدم اسم ہے، نوحن اسم ہے نا، یہ ایسے بولیں گے، لیکن وہ ایک ایک لفظ کی انالیسس سے ہم بہت اوپر آ گئے ہیں، بہت اوپر آ گئے ہیں، یہ سب سیکھ لیے، لیکن اب ہم سنٹینس یا آیت کی انالیسس کریں، آیت کی انالیسس میں اب اسم ہے نہیں کہیں گے، ہے نا، وہ بالکل لوئر کے جی کا کام تھا، اب آپ جی ہائی اسکول گریجویٹ بننے جا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اب آپ جملے کے لحاظ سے مبتدا، ہر مبتدا اسم ہی ہوتا ہے، جی، اللہ مبتدا ہے اور اسم ہی سمیع ہوتا ہے، علیم اس کی کو خبر اسم ہے، یہ تینوں ہاں، اس کی خبر ہے، اب خبر کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ خبر میں کیا بات ہے، وہ صفت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، صفت نمبر 1، صفت نمبر 2، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور جو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس طرح سے قرآن میں کبھی بھٹکیں گے نہیں آپ، انشاءاللہ آپ کو جو معنی ہیں وہ خود سمجھ میں آئیں گے، ورنہ دنیا میں اتنے لوگ ملیں گے کہ وہی قرآن پڑھ کے قادیانی بھی اسی قرآن سے مطلب نکالتے ہیں، اہل تشیع بھی اسی قرآن سے مطلب نکالتے ہیں، وہی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن ہم جو کام کر رہے ہیں الحمدللہ اگر آپ اس کو سنٹینس انالیسس سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر بھٹکنے کا بہرحال تھوڑا سا خالی ایسی پڑھ کے اس کا ترجمہ کر لیا تو ضروریتاً کدھر جا رہا ہے، کس سے کنیکٹ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں معلوم ہونا بہت ضروری ہے، یہاں تک سمجھ میں آ گیا ہے، ان اللہ اصطفیٰ جو آیا تھا ایک اس کا مفعول ہے، پھر اس کے بعد سارے عطف اور معطوف ہیں، اور یہ پھر جا کے ڈائریکٹ اصطفیٰ سے مل رہا ہے، ورنہ
ایسے بیچ میں خالی ذریتن سے کوئی جملہ شروع نہیں ہوتا، بلکہ اصطفیٰ ذریتم بعضها من بعض. اب بعضها من بعض، ہر نبی ہر رسول کی اولاد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت اور رسالت عطا نہیں کی، بعض کو دی، بعض کے بعد پھر دوسرے ان کے شاگردوں میں سے یا قریبی لوگوں میں سے ان کو نبوت دی گئی. Is it okay now? جی صحیح. یار کچھ بول رہے ہو؟ کچھ کلیئر ہوا آپ کو؟ ہاں کافی کلیئر. چلیے ہوئی دفتر ہمارا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، میں ایسی جو بھی ہاتھ اٹھا السلام سکتے ہیں علیکم ایڈوانس ورحمۃ میں ہاتھ اللہ. اٹھا کے. میں پڑھوں؟ اچھا سر ان کو پڑھنے دیں. ٹھیک ہے جی سر. تھرڈ نیم از ہمیرا. اوکے اوکے سر مجھے آ گئی. اوکے اوکے انشاءاللہ. اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس خالت امرات عمرانہ، یہاں تک لیں گے. یہ فعلیہ جملہ ہے. از خالت، از جو ہے وہ مفعول فیہ مقدم ہے، یہ ٹائم بتا رہا ہے اس لیے یہ مفعول فیہ ہے، اور کیونکہ یہ فعل سے پہلے آ رہا ہے اس لیے اس کو مقدم کہیں گے. خالتی، خالتی میں فعل اور فاعل ہے. اس میں جو تاز تی ہے وہ فیمینائن جینڈر کے لیے آیا ہے، جو حضرت مریم کے لیے آیا ہے، اور آگے جو رات و عمرانہ ہے وہ مضاف مضاف الیہ یعنی عمران کی بیٹی، عمران علیہ السلام کی بیٹی. تو یہ اضافی مرکب بن کے خالت کا فاعل بن رہا ہے. کیا ہو گیا؟ کیا صحیح تو ہے؟ مریم کیا کیا بول رہی ہو؟ امراتو عمرانہ، او بیوی 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 او بیوی اوئی بیوی بیوی سوری 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 اتنے بیویاں نہیں، ایک ہی بیوی بس. بیوی ان کی، عمران کی بیوی. تو وہ خالت کی فائل بن رہی ہیں. تو یہ جو ہے نا مقول القول ہے، خالت امرات عمران. اب جو مقولہ ہے وہ آگے ہے، ربی انی نظرت لکا ما فی بطنی محررن. یہاں تک پہلے لیں گے. پھر جب مقولے کو کھولیں گے تو ربی میں حرف ندا اور منادہ ہے، یعنی ربی میرے رب. پھر انی سے شروع کریں گے. انا کا جملہ ہے، اس میں جو یا لگا ہوا ہے وہ اس کا اسم ہے، اور وہ ریفر کر رہا ہے یا یعنی کہ حضرت مریم، حضرت مریم کے بارے میں. تو اب جو اس کی خبر ہے انا کی وہ ہے نظرت لکا ما فی بطنی محررن. حضرت مریم کے ذرا کلیئر بولو، کس کے لیے ریفر کر رہا ہے انی، یا کس کو ریفر کر رہا ہے؟ سر وہ عمران علیہ السلام کی وائف انی حضرت مریم، نہیں حضرت مریم نہیں، ان کی امی ہوں گی نا. یہ تو سر میں کنفیوز ہو رہی ہوں. حضرت مریم کی امی کیوں ایسا بولو نا، ان کی والدہ، ان کے ان والدہ کی امی. یہ امرات عمران انہوں نے ان کا مقول ہے، جی انہوں نے کلیئر ہونا چاہیے. کنفیوز ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تمہاری بیگم اور آج بیٹی پیدا میں نہیں ہوئے تم کلاس میں کنفیوز. اچھا انہوں نے جو دعا چلو انہوں نے اللہ سے فرمایا وہ یہ کہ اے میرے رب، بے شک میں نظر کیا میں نے آپ کے لیے جو کچھ بطنی میرے بطن میں ہے، محررن یعنی ٹھہرا ہوا. تو انی سے شروع کریں گے. انا کا جملہ ہے، یا اس کا اسم ہے جو ریفر کر رہا ہے حضرت مریم کی والدہ صاحبہ کو، اور اس کی خبر ہے نظر تو. جب خبر کو کھولیں گے تو وہ فعلیہ جملہ ہے، اور نظر تو میں فعل اور فاعل ہے. نظرہ اس کا فعل ہے، مطلب روٹ ورڈ، اور تو جو ہے وہ فیمینائن جینڈر کے لیے آیا، اور تو جو ہے وہ فرسٹ پرسن سنگولر، میں نے. تو یہ پھر اس کو ریفر کر رہا ہے اگین حضرت مریم کی والدہ صاحبہ کو. تو لکا جار مجرور متعلق نظر. آج ایک چیز تم سب چیز اچھی کر رہے ہو، لیکن بعض جگہ تھوڑی سی عجیب باتیں کر دو. یہ فرسٹ پرسن میں فیمینائن جینڈر اور میسکولائن جینڈر کہاں سے آ گیا؟ نظر تو ہاں یہ یہ کوئی مرد بھی کہے گا تو نظر تو کہے ہاں گا، کہے گا. کوئی خاتون
اس میں فیمینائن جینڈر یہ تو فرسٹ پرسن ہے سنگولر. ہاں ایسے بولو ارے اس میں آج فیمینائن جینڈر کا کوئی سوال صحیح جگہ پر نہیں ہے. امراتوں میں اسم ہے ہاں صحیح میں ہے. فیمینائن بالکل دماغ صحیح نہیں. اچھا لکا پھر لکا میں جار نہیں مجرور متعلق نظر تو اور لکا میں کا جو ضمیر ہے وہ ریفر کریے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف. ماں فی بطنی ماں جو ہے وہ مبتدا ہو گیا اور اس کی خبر ہے فی بطنی محررن. تو فی بطنی تو جار مجرور بطنی مرکب اضافی ہو گیا میرے بطن میں یعنی میرے میں جو کیری کر رہی ہوں. محررن جو ہے اس کا حال ہو گیا کہ جو ٹھہرا ہوا ہے. پھر ہے فتقبل منی. یہ کہاں سے ترجمہ لکھا ہوا ہے ایک سیکنڈ یہ محررن ٹھہرا ہوا کہاں ہے ترجمے میں کہیں نکالے نہیں اپنی طرف سے وہ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا اس کا مطلب نہیں ایک منٹ میں ٹھہرا ہوا نہیں آزاد رکھوں گی پتہ نہیں محررن آزاد رکھوں گی. وہ پھر کسی کو واف کرنے کے معنوں میں آیا ہے یہ ٹھہرا ہوا کہ نہیں بلکہ آزاد دوسرے کاموں سے حرام سے ان کے کام کے اسے میں واف کر دوں گی ٹھیک ہے. تھوڑا سا گرامر میں بہت اچھا کر رہی ہو لیکن دماغ میں یا تو تیزی ہے یا کیا ہے نہیں تھوڑا دماغ جگہ پہ نہیں ہے. آگے چلو فتقبل منی اب یہاں تک لیں ایک گے. فا حرف سببیہ ہے تقبل یہاں سے امریہ انشائیہ جملہ ہے لیکن ہم اس کو دعائیہ یا التجا کہیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے وہ فرما رہی ہیں تو اس کو امر تو نہیں کہہ سکتے تو دعا ہے کہ تو قبول کیجئے منی مجھ سے میری طرف سے. تو تقبل میں جو ہے وہ فعل اور فاعل ہے. فاعل ہمیشہ سیکنڈ پرسن ہوتا ہے امر میں اور وہ ریفر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. منی حرف جار اور مجرور متعلق ہے فتقبل تو آپ قبول کیجئے اس کو میری طرف سے. انکا انت السمیع العلیم. انکا میں انکا جملہ ہے کا اس کا اسم ہے جو ریفر کر رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اور اس کی جو کی کا کی جو خبر ہے وہ انت السمیع العلیم ہے. پھر جب خبر کو کھولیں گے تو انتا پھر سے مبتدا ہو جائے گا اسمیہ جملہ ہے انتا مبتدا اس کی خبر السمیع العلیم ہوگی یا پھر خبر نمبر 1 السمیع اور نمبر 2 العلیم یا پھر ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی صفات بھی کہہ سکتے ہیں اور انتا ریفر کر رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف یا خبر بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو صفات بھی کہہ سکتے ہیں. ویری گڈ صحیح ہو گیا. اب ایک بہت ہی مختصر 1 منٹ میں اس کی تفسیر کیا ہے تھوڑی سی تفصیل بتا دیجیے یہاں سے کہانی یا سٹوری ایک قصص شروع ہو رہا ہے. جی سر اس زمانے کا سر ایک رواج تھا کہ جب کوئی بیٹا ہوتا تھا تو اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے لوگ وقف کیا کرتے تھے تو حضرت مریم کی والدہ نے بھی یہ منت مانی تھی کہ جو کچھ میرے یہاں پیدا ہوگا بیٹا تو میں اس کو نظر کر دوں گی. تو یہی وہ دعا اللہ سے دعا مانگ رہی ہیں کہ جو کچھ میں کیری کر رہی ہوں اسے میں آزاد رکھوں گی دنیا کے کاموں سے تو آپ اس نظر کو میری طرف سے قبول کیجئے بے شک آپ سننے والے اور جاننے والے. ان کو ابھی نہیں پتا تھا کہ ان کے یہاں بیٹی ہونے والی ہے. سو دیٹس واٹ اٹ از. بہت اچھا لیکن شروع میں تھوڑا سا کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یو ڈیڈ اے گڈ جاب اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگ بھی سیکھیں کہ کس طرح سے ایک ایک ٹکڑا لے کے ہم گرامیٹیکلی اس کو سمجھیں گے اور اس میں کہیں بھی کوئی بھٹکنے والی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ. ایک سیدھی سی بات ہے کہ مریم علیہ السلام کی والدہ سے یہ قصہ شروع ہو رہا ہے اور ان کے اولاد نہیں ہوئی تھی اور جب ایک عرصے کے بعد وہ حاملہ ہوئی تو انہوں نے اپنی پہلی اولاد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کام کے لیے وقف کرنے کی منت مانگی
اور اللہ سے قبولیت کی دعا فرمائے. ہو گیا. دین فاطمہ. اس کے بعد فاطمہ کے بعد کون کرنے والا ہے؟ ابھی ہاتھ اٹھائے. میں نے اٹھایا میں ہاتھ اٹھائیے. یہ میرے اسکرین پہ پیچھے. اوکے. تم فرسٹ فاطمہ دین شازیہ. جی سر کم آن السلام فاطمہ. علیکم سر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما وضعتها، وعلیکم السلام. یہاں تک ہم لے لیں گے فلما وضعتها. فلما کو ہم لیں گے ایک کانٹریکشن ہے، یعنی کہ پھر جب. اب اس کو ہم ظرف زماں بھی کہہ سکتے ہیں اور ایک کانٹریکشن کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں کہ پھر جب. وضعتها یعنی کہ اسمیہ خبریہ فعلیہ خبریہ جملہ ہے یہ، جس میں فعل جو لیا ہے وہ وضع سے ہے، اور اس میں جو تا ہے وہ فیمنائن جنڈر کے لیے لکھا ہے، جو کہ ریفر کر رہا ہے حضرت مریم کی والدہ کو کہ جب وہ جنم دیا اس کو. ہاں کی ضمیر جاری ہے حضرت مریم کی طرف. فعل، فاعل اور مفعول اس کے اندر تینوں ہیں. پھر قالت یعنی کہ وہ بولی. کون؟ یہ بھی اشارہ جو ہے وہ حضرت مریم کی والدہ کی طرف ہے کہ وہ بولی. تا جو اس میں ہے پھر فیمنائن جنڈر کے لیے ہے. اب جو وہ آگے جو ہے وہ جو کہہ رہی ہیں اس کو ہم ایز اے مقولہ لے لیں گے. ربی انی وضعتها انثی، یہاں تک جو ہے سارا مقولہ لے لیں گے. اب جو مقولے کو ہم کھولیں گے، ربی یعنی کہ ندا اور منادہ ہے کہ اے میرے رب، اور آگے جو ہے جو مقولہ ہے انی وضعتها، اس کو یہاں سے ہم لے لیں گے انا کا جملہ. اور انا کا جملہ میں جو اسم ہے وہ یازر ہی ہے، جو کہ اگین ریفر کر رہا ہے حضرت مریم کی والدہ کو کہ بے شک میں نے وضعتها انثی، یہ اس کی خبر ہو گئی. خبر کو ہم کھولیں گے تو پھر اس کے اندر فعل ہے، فعلیہ جملہ ہے، وضع سے پھر لیا گیا ہے. اس میں فعل، فاعل اور مفعول تینوں ہیں. وضع فعل ہے، تاپش تو جو ہے وہ ریفر کر رہا ہے، یہ فاعل ہے جو کہ ریفر کر رہا ہے دوبارہ حضرت مریم کی والدہ کو کہ میں نے جنم دیا اس کو. ہاں کون ہے؟ یہ حضرت مریم ہے. اور پھر کیا ہے؟ انسا. انسا جو ہے یہ پھر یہاں بھی جو ہے مفعول بھی تھا پہلے والا، تو یہ انسا جو ہے سر اب یہ میں کنفیوز ہوں کہ یہ حال ہے کہ مفعول بھی ہے. حال ہوگا شاید، میں یہ حال کیسا ہوگا؟ سر مفعول حال کیسا ہوگا؟ سوری مفعول حال کیسا ہوگا؟ مفعول ہے. ہاں، جی کوئی کنفیوژن کی بات ہی نہیں ہے نا. حال کیا چیز جی ہوتی حال ہے؟ تو کوئی فعل فعل کسی حال میں حال ہوتا ہے. یا کسی بھی طرح سے حال ہو ہی نہیں سکتا نا. ٹھیک ہے سر. یہ حال کا بدل ہو سکتا ہے یا پھر جو ہے اس کا مفعول بھی ثانی ہوتا ہے. ہاں کا بدل. ہوں. واللہ پھر آگے لیں گے ہم واللہ اعلم بما وضعت، یہاں تک لے لیں گے. وا جو ہے پھر یہ حرف ربط ہے، اس کے بعد اللہ سے ہے ایک اسمیہ خبریہ جملہ ہے. اس ٹکڑے جی سر اسمیہ خبریہ جملہ ہے. اس ٹکڑے کو بالکل الگ سے سمجھائیے. یہ مقولہ جب چل رہا جی تھا وہ سر کیا مقولہ ہوا پھر اس کے ان سے بعد مقولہ ختم ہو گیا. یہ ہاں ایسے بولیے یہ مقولہ یہاں پر جی کلوز سر. ہو گیا. پھر اب اب یہ آگے کس کی بات ہو اب رہی سر آگے جو ہے وہ ایک جملہ ہے خبریہ ہے، اسمیہ خبریہ جملہ آ رہا ہے آگے، جس میں جو واو ہے وہ حرف ربط ہے. اللہ اعلم بما وضعت جو ہے وہ ایک اسمیہ خبریہ جملہ ہے جس میں اسم ہے اللہ، اس کی خبر دے رہے ہیں اللہ کی ہم. اعلم بما وضعت. اب ہم خبر کو کھولیں گے تو عالم علما سے ہے، اس میں الف کی اضافت ہے کہ وہ خوب جانتا ہے یا وہ جانتا ہے. بما ایک کانٹریکشن ہے، جار مجرور ہے، جار مجرور ہے، جار مجرور متعلق عالمو ہے کہ وہ جانتا ہے جس سے وہ وضعت. پھر دوبارہ اس میں فعل فاعل ہے کہ وہ جو اس نے جنا، تا جو ہے وہ فیمنائن کے لیے وہ جسے جنا. پھر آگے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ. اب ریفرنگ ٹو اچھا جا رہے ہیں بیچ جی میں سر یہ وہ بات تھوڑا ہضم مت کر عالم وہ جانتا ہے، ریفرنگ ٹو عالم سے بعد یہ کنٹینیو عطف لے لیں گے یا اس کو ہم رب کہیں گے. وضاحت. ٹھیک ہے سر. ریفرنگ ٹو وضاحت. جی سر. ہاں وضاحت میں یہ تے پہ جو ختم جی ہوا کس کو سر ریفر کر رہا ہے مریم وہ کی بھی بتائیے. والدہ کی طرف ریفر کر رہے ہیں. وہ جنی وہ جانتا ہے جو وہ جانتا. ابھی اس ٹکڑے کا کون کیا ٹھیک ہے یہاں سے اس کو کیا کہیں گے؟ یہ ٹکڑے کو کیا کہیں؟ یہاں تک تو مقولہ تھا. جی پھر یہ سر بما وضعت جو سارا ملا کے کیا ہے؟ اس کو کیا بولیں؟
سر یہ سارا یہ متعلق عالم ہے بما وضعت. وہ ہو گیا بھائی. جی سر. واللہ عالم بما وضعت، اور آگے بھی جو آ رہا ہے اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ مقولہ ہے تو یہ کس کا فرمان ہے؟ کون کہہ سر یہ رہا اللہ ہے؟ تعالیٰ اپنے لیے کہہ وہ رہے ہیں. بتائیے. یہ کہنے والے الانثى. ویری گڈ. جی بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تو ہر چیز جانتے ہیں، ہے نا. لیکن وہ ان سے کہہ رہی ہیں کہ ربی انی وضعتها انثى. ان کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی، جی سر. اس لیے کہ اللہ تو سب جانتے ہیں، ان کو کیا ہونے والا ہے ہونے سے پہلے بھی جانتے تھے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہو گیا، جو ہونے والا ہے جی نا، اور جو پہلے سے مقرر ہے، اللہ کا علم تو اتنا وسیع ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتے ہیں. تو یہ کامنٹری ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. انہوں نے تو ایسا کہا، یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی ان کو، بلکہ تھوڑی سی تفسیر بھی اس میں آ جانا چاہیے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. ویسے آپ گرامر بہت اچھا کر رہے ہیں، آئی ڈو اپریشیٹ جی یو. سر. ماشاء جی اللہ. سر جزاک اللہ. جی سر. چلیے. کیونکہ وہ پہلے وہ مایوس ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ بیٹی بیٹا نہیں بیٹی ہوئی ہے، تو پھر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کا ایک وہ کامنٹری ہے کہ اللہ جانتے ہیں بہتر. اور پھر وہ کیا ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، واہ جو ہے اس کو عطف یا ربط ہم دونوں کہہ سکتے ہیں. لیس ذکروں سے ہم پھر اس کو کانا کا جملہ ہم لیں گے. لیسا جو ہے وہ کانا کے جملہ کے طور پر ہم لیتے ہیں، تو ذکرو اس کا اسم ہے، کل انسا جو ہے وہ اس کی خبر ہے، جو کاف زبر کا یعنی کہ بیٹی یعنی کہ نہیں ہے بیٹا بیٹی کی مانند. تو کاف جو ہے زبر یہ اب جار مجرور ہے یا ضرب المثل ہے، دونوں میں سے کچھ ہم لیں گے. ایک اتنا ٹکڑا آپ نے بتا دیا کہ ان کے مقولے کے بیچ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کامنٹری آ گئی. اب پھر یہاں سے کیا شروع ہو گیا؟ سر اب آگے چلتی ہوں. وَإِنِّي سَمَيِّتُهَا مریم. واضح یہاں سے پھر دوبارہ نہیں بولا چل رہا ہے. نہیں. جی سر. کہاں سے چل رہا ہے مقولہ؟ سر انی سمیتها مریم، یہ حضرت مریم کی والدہ کا پھر مقولہ دوبارہ یہاں سے چل رہا ہے. پہلے کا کیا ہے پھر؟ سر اس سے پہلے کا نہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ وَلَيْسَ الذَّكَرُ سر یہ بھی ان کا سر یہ بھی ان کا اللہ مقولہ. سبحانہ و تعالیٰ کیسے فرمائے؟ نہیں سر یہ بھی حضرت مریم کی والدہ کا مقولہ ہے. لازمی بات ہے نا. ہاں اب یہ یہاں تک مقولہ ختم ہو گیا، بیچ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کامنٹری آ گئی. یہ مریم علیہ السلام کی والدہ نہیں کہہ رہی ہیں، بلکہ ان کے اس کہنے پہ کہ انی وضعتها انثى، یہ کہنے کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیچ میں کامنٹری آ گئی، واللہ اعلم بما وضعت. اس کے بعد پھر مقولہ کنٹینیو ہو رہا ہے، اور یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں کہہ سکتے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یہ بشر کی بات ہے. وہ سمجھتا ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت کے برابر نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو مقام دینا ہے وہ قبول بھی کرے. پوری اسٹوری وہاں سے کنٹینیو. تو یہ صرف انسان کا قول ہو سکتا ہے. ارے وہ انسان کون ہے؟ وہی جو حضرت مریم کی والدہ، انہوں نے سوچا ہے نا کہ میں تو بیٹا ہوں گا سوچ کے اس کو مقرر کری تھی، لیکن بیٹی ہوئی. اب وہ بیٹی بیٹے کی طرح تو نہیں ہو سکتی ہے نا. یہاں تھوڑا سا ٹکرا جی گیا، سر بالکل. لیکن یہاں سے سر تو کامنٹری کو الگ کر لیں جو گے، پھر مقولہ جاتے ہیں ہمیشہ ہم لوگ. جی سر ٹھیک ہے سر. ویری گڈ. آگے چلیے. وَإِنِّي سَمَيِّتُهَا مَرْيَمَا، یہاں تک لے لیں گے. پھر یہ واو جو ہے اس کو عطف اور رب دونوں طور سے ہم لے سکتے ہیں. اور اب یہی جو ہے مقولہ حضرت مریم کی والدہ کا وہ جاری ہے، اور اس میں جو مقولہ ہے اب یہ انا کا جملہ ہو گیا، جس میں پھر یازری جو ہے جو اپنے لیے ہے، مریم کی جو والدہ کے لیے ہے یہ. اور پھر یہ اس میں کہہ رہی ہیں کہ میں نے نام رکھا ان کا. سمیتھا سما سے ہو گیا اس کا فعل. یہ جو کھولیں گے انا کے جملے کو آگے تو پھر یہ فعلیہ ہے
جس میں ساما فیل ہو گیا، تو جو ہے وہ اپنے لیے ہے، ان کا حضرت مریم کی والدہ کے لیے ہے، فائل ہے یہ، اور ہا جو ہے وہ مفعول ہو گیا ہے حضرت مریم کے لیے، میں نے نام رکھا ان کا، اور پھر یہ مریمہ جو نام ہے یہ مفعول ہے یا ہا کا بدل کہہ سکتے ہیں۔ پھر آگے وَإِنِّي ویری گڈ، أُعِيذُ أُعِيذُ مفہوم بھی کہہ سکتے ہیں، جی ہاں کا بدل بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر آگے وَإِنِّي گڈ، دیٹس ویری گڈ ہے نا۔ جی سر، یہ ہا اور مریم ایک ہی کے جی نام سر، ہے، ہا کی ضمیر، اس کو بدل بھی کہہ سکتے ہیں، مفعول بھی، ثانی بھی کہہ سکتے جی ہیں۔ سر۔ چلیے پھر وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، پھر دوبارہ آ گیا عطف، اور یہ ان کا مقولہ جو ہے جاری ہے، پھر دوبارہ انا کا جملہ ہو گیا جس میں یا پھر حضرت مریم کی والدہ کے لیے ہے، آوازا یہ فعل دوبارہ کھولیں گے تو خبر، أُعِيذُهَا بِكَ جو ہے خبر جو ہے، پھر فعلیہ جملہ ہے جس میں فعل ہے آوازا، اور اس میں ہے کہ میں پناہ دیتی ہوں اس کو، آوازا سے ہے، آوازا مینس پناہ دینا، تو میں اس کو پناہ دیتی ہوں اس کو، بکا آپ کی، یا کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جار مجرور متعلق ہے اعیذھا، اور اعیذھا میں فعل فاعل ہے اور مفعول ہے، فعل وہی فاعل جو ریفر کر رہا ہے حضرت مریم کے والدہ کے لیے، ہا جو ہے ریفر کر رہا ہے حضرت مریم کو۔ پھر واو عطف آ گیا ذریتہا، یعنی کہ ان کو دیتی ہوں پناہ میں اور ان کی اولاد کو، ذریہ سے ہے ذریتہا ان کی اولاد کو، ہاں پھر حضرت مریم کے لیے، تا فیمنائن جینڈر کے لیے، اور بس یہ سب من الشیطان جان مجرور متعلق اعیذھا میں ہے، اور شیطانی رجیم جو ہے یہی ہے ضروریت، ضروریت مزید تفصیل چاہیے۔ جی سر، یہ ان کی اولاد ہے جو آگے حضرت عیسیٰ ہوں گے، جو وہاں سے ان کی جنریشن چلے گی۔ ذریت کیا ہے، ان کی مرکب ہے، سر ذریت، تو اس کا کیا نام ہے، دو ایک ان کی لفظ نہیں۔ اولاد یہ ہے مرکب اضافی ہے، ان کی اولاد یعنی کہ حضرت مریم کی جو آگے ذریت چلے گی۔ ہاں یہ بولی، تو جو معلوم ہے وہ چھپا رہے ہیں کیوں لوگوں سے؟ چھپانا تو اچھی بات نہیں ہے نا ایک عالم کے لیے، جی سر، بہت اچھے۔ اس کو یہاں ایک مرکب آ گیا، اس خاتون کو نہیں، میری بیٹی کو نہیں، بلکہ اس سے جو نسل آگے بڑھے گی، پھر یہ ہا از ریفرنگ ٹو سب آپ کہہ دیا صحیح۔ چلیے جی تو اس کو چلیے آگے چلیے۔ من الشیطان جار مجرور متعلق اعیذھا، اور شیطان رجیم جو ہے وہ شیطان کی صفت ہے، یعنی کہ رجم کیا ہوا یا مردود۔ Very good۔ دیکھیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، اور کوئی نہ مجھے نہ ہمارا کو نہ فاطمہ کو، کسی کو کوئی شوق آپ کے پر نہیں لگے ہوئے ہیں کہ وہ سیکھے ہیں تو میں نہیں سیکھتا، میں بھی سیکھ سکتا ہوں، میرا بھی سیکھ سکتی ہے، فاطمہ بھی سیکھ سکتی ہے، اور شازیہ بھی سیکھ سکتی ہے، صدف بھی سیکھ سکتی ہیں۔ تو ان میں جتنے حضرات ہیں اپنی اپنی محنت پہ ہے، میں اپنا کام کر چکا، آپ کو اپنا کام کرنا ہے نا۔ اب یہ میرے پاس جو لسٹ ہے، بہت اچھا کیا آپ نے ماشاءاللہ، مگر اس پہ مغرور مت ہو جائیے، بالکل ابھی اپنے آپ کو طالب علم ہی میں آپ سمجھیے اور اس کو جی جاری سر رکھیے۔ انشاءاللہ ویری گڈ، جزاک چلیے انشاءاللہ۔ اس کے بعد شازیہ پڑھیں گی، اس کے بعد صدف پڑھیں گی، صدف کے بعد ابھی کوئی سر ہاتھ میں نہیں اٹھا پڑھوں ہے، گی، ساجدہ سر میں دانش پڑھیں پڑھوں گی۔ گی، ساجدہ راشدہ پڑھے گی سر۔ آپ کا ہاتھ کہاں ہے راشدہ کا؟ سر وہ مجھے نہیں آتا سر، پہلے آپ اٹھائیں، سر کیا ہاتھ نہیں نہیں اٹھائیں؟ اس طرح اٹھانا آتا۔ اچھا، تو شازیہ کے بعد کون پڑھیں گے؟ آپ پڑھیں گے؟ جی میں پڑھتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن شازیہ کے بعد آپ پڑھیں گے، آپ کے بعد صدف اٹھائی تھی یا ساجدہ اٹھائے تھے؟ ڈسائڈ کرو جلدی، صدف نے اٹھایا تھا پہلے مجھ سے۔ کون اٹھائے تھے؟ السلام علیکم سر، صدف نے اٹھایا اوکے تھا مجھ سے تو پہلے۔ وعلیکم، اوکے، شازیہ، راشدہ خاور، صدف، ساجدہ، یہ سیکوینس ہے، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آیت ختم ہوتی ہی اسی سیکوینس سے شروع کر دیجیے۔ چلیے نیکسٹ شازیہ جلدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فتقبلها ربها بقبول حسن، یہاں تک لے لیں گے۔
تو اب یہ جو ہے یہ فا جو ہے یہ سببیہ ہم، ہے، نتیجہ ہے کہ جب انہوں نے یہ دعا کی تو پھر تقبلہا تو قبول کیا اس کو، ربوہا رب نے اس کے بقبول حسن، قبول یعنی جو قبولیت تھی وہ بہترین یعنی اچھے سے قبول کیا، خوشی اچھے سے قبول کیا۔ تو اس میں تقبلہا میں جو ہے یہ فعل فاعل اور مفعول ہے اس میں، اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے قبل، یہ ایک فعلیہ خبریہ جملہ ہے، اس میں تقبلہا میں جو ہے فعل فاعل مفعول ہے جس میں قبلہ روٹ ورڈ ہے اور اس میں اضافت ہے تا اور با کی، تو یہ بن رہا ہے کہ وہ قبول کیا اس کو، تو جو وا اس کا فاعل ہے، وہ اس کا فاعل ہے تھرڈ پرسن، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ریفر ہو رہا ہے، اور ہا کی ضمیر جاری ہے اس بچی کی طرف، مریم علیہ السلام کی طرف۔ ربوہا مل کے مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے، اور ربوہا اس کا فاعل بھی بن رہا ہے کہ قبول کیا، کس نے قبول کیا؟ تو رب نے اس کے، اور ہا کی ضمیر جاری ہے یہ امراتو عمرانہ کی طرف کہ ان سے قبول کیا اس بچی یعنی مریم علیہ السلام کو اللہ نے۔ بے قبول حسن بھی، تھوڑا چکرا گئے، سر ہا بھی تھوڑا چکرا گئے۔ سر ہا بھی بی بی مریم پہ جائے گا، یہاں پہ بھی ربو ہا، بالکل اوکے قل ان کو کیا اوکے، رب نے ان کی ہاں، فتقبلہا یہ اس کی والدہ کو نہیں قبول کیا نہیں اللہ سر نے، ہے نا، ربوہا اس کا رب وہ بالکل حضرت مریم کی طرف ہی جا رہا ہے۔ بے قبول حسن، چلیے کیسے قبول کیا؟ بہت اچھے سے، حسن یعنی حسن طریقے سے، بہت اچھے طریقے سے لے، حسن جس کو ہم حسنات بھی کہتے ہیں، نیکیاں، اچھائیاں، بھلائیاں، بھلائی کے ساتھ قبول کیا۔ تو بے قبول میں جار یس، بے قبول تو جار پھر اس کا کیا متعلق ہے تقبلہ، اور پھر جو حسن ہے وہ قبول کی صفت ہے۔ یہاں پہ ایک بات ہوئی، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، یہاں سے پھر ایک فعلیہ خبریہ جملہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ واو جو ہے یہ عطف بھی لے سکتے ہیں، رب بھی، کہ جب قبول کر لیا اللہ نے تو پھر اور کیا کیا اللہ نے ان کے ساتھ، کہ ایک تو قبول کیا اور دوسرا انبتہا، اس میں فعل فاعل اور مفعول، وہ پروان چڑھایا اس کو، یعنی کہ جو اس میں نبتا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس میں جو انبتا یہ پھر اس میں اضافت ہے الف کی، اور اس کے جو فائل ہیں ہڈن ہے وہ اللہ کی طرف جا رہا ہے، ریفر ہو رہا ہے اللہ کی طرف، ربو ہا کی طرف، اور ہا کی ضمیر پھر بی بی مریم کی طرف جا رہی ہے، تو اس میں ہو گیا فعل فاعل اور مفعول، اور نباتن جو ہے وہ اس کا مفعول مطلق بنے گا، کیونکہ نباتا کا یہ اسم آ رہا ہے نباتن، تو ہم اس کو کہیں گے یہ مفعول مطلق ہو رہا ہے انبتہا کے، اور حسنن جو ہے وہ نباتا کی صفت ہے۔ پھر ہے وَكَفَّلَهَا زکریا، یہاں پر جو واو ہے وہ ایک ربط کے لیے ہے، کہ یا پھر ربط وہ عطف بھی لے سکتے ہیں کہ جب قبول کر لیا اور پھر پروان چڑھایا تو پھر اور یہ بھی کیا کہ وہ کفیل کیا اس کو، وہ کفیل کیا اس کا زکریا کو، یعنی کفلہا، یہاں سے پھر ایک فعلیہ خبریہ جملہ شروع ہو رہا ہے، کفلہا میں فعل فاعل اور مفعول ہیں، کفلہ اس کا روٹ ورڈ ہے اور فا کی اس میں اضافت ہے، یعنی کہ وہ کفیل کیا اس کو، وہ کفیل بنایا اس کو، تو اس میں جو فاعل ہیں وہ پھر اللہ کی طرف ریفر ہو رہے ہیں، اور ہا کی ضمیر بی بی مریم کی طرف جا رہی ہے جو کہ اس کی مفعول بہی ہے، نو جی مفعول بہی ہے، اور پھر زکریا جو ہے وہ مفعول بہی نمبر 2 ہے، یعنی کس کا بنایا؟ تو بی بی مریم کا، اور کس کو بنایا؟ زکریا کو، مفعول بہی ثانی ہو گیا۔ پھر یہاں سے ایک چیز مجھے بتائیے، ایک سیکنڈ، جو ایک چیز بتائیے کہ بقبول حسن و انبتہا نباتن کے بعد وکفلہا زکریا، یہ دونوں میں آپ تفسیری لحاظ سے کیسے ربط پیدا کریں گے، یہ بتائیے۔ کہ جو یعنی جو وہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں میں تفسیر کے لحاظ سے ربط، جی سر، ایک تو یہ کہ جب یعنی جب وہ پروان چڑھی تو وہ
ان کی زکریا علیہ السلام کی کفالت میں پروان چڑھی، اسی لیے ان کی جو تھی وہ نباتن وہ حسنن تھی، کیونکہ ان کے کفیل جو تھے وہ حضرت زکریا علیہ السلام تھے، یعنی اللہ کے مدد سے یا اللہ کے حکم سے یا جو بھی ہم کہیں گے کہ انہوں نے جو کفالت کی بی بی مریم کی وہ بہت حسنن ہوئی، جو ان کی نبات یعنی ان کی جو پرورش ہوئی وہ بہرحال ایک نبی کے زیر پرورش رہی، اسی لیے انبتہا نباتا، زکریا علیہ السلام نبی تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، اور نبی کے زیر پرورش جو ہوگا وہ یقیناً انبتہا نباتا حسنا، بالکل ٹھیک ہے، یہ ربط بھی سمجھنا ہے، خالی کی رحمت، صحیح بات ہے۔ ویری گڈ، چلیے یہاں تک ہو گیا، پھر آگے چلیے۔ کلما دخل علیہا زکریا محرابا، کلما یہاں سے پھر ایک فعلیہ خبریہ جملہ شروع ہو رہا ہے، کلما جو ہے وہ ایک حرف ہے کہ جب کبھی، دخلا وہ داخل ہوا اس پر، یعنی کہ مریم علیہ السلام کے پاس یا ان کے پاس، زکریا علیہ السلام المحراب محراب میں، تو یہ ایک فعلیہ خبریہ جملہ ہے۔ کلما جو ہے وہ ایک حرف ہے کہ جب کبھی، پھر یہاں سے دخلا سے فعلیہ جملہ شروع ہو رہا ہے، دخلا میں ہو گیا فعل اور فاعل، اس کے جو فاعل ہیں وہ آگے آ رہے ہیں زکریا علیہ السلام، اور کیونکہ زکریا جو ہے وہ مبنی ہے، وہ غیر منصرف ہیں، عربی غیر عربی نام ہے تو وہ اس لیے مبنی ہے، تو اس لیے زکریا ہے، اور یہ دخلا کے فاعل ہیں۔ علیہا جو ہے وہ جار مجرور متعلق ہے دخلا، اور المحرابہ جو ہے وہ مفعول فیہی، یعنی کہ کہاں داخل ہوئے، محراب میں، یعنی ان کے جو ہیکل سلیمانی جو ہوتا تھا جس میں کہ پھر سب کے وہ بنے ہوئے ہوتے تھے اپنے اپنے کیبنز، تو ان کا جو کیبن تھا بی بی مریم کا ہیکل سلیمانی میں، اس میں جب وہ داخل ہوتے تھے جب کبھی، تو پھر وجدہ اندہا رزقن، تو پھر یہ ہوتا تھا کہ یہ پھر ایک فعلیہ جملہ ہے خبریہ، وجدہ وہ پایا، اندہا پاس اس کے، رزقن رزق، وہ پاتے تھے پاس ان کے رزق، تو یہ وجدہ میں جو ہے فعل اور فاعل ہے، جس کے فاعل پھر جا رہے ہیں زکریا علیہ السلام کی طرف، اور وجدہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ رزقن جو ہے وہ اس کا مفعول بہی ہے کہ کیا پاتے تھے، تو رزق پاتے تھے۔ اندہا جار مجرور متعلق ہے وجدہ، اور ہا کی ضمیر جاری ہے بی بی مریم کی طرف، تو پھر جب وہ رزق پاتے تھے تو خالہ یا مریم بہت اچھے، خالہ یا مریم انا لکی حاضہ، تو جب وہ رزق پاتے تھے تو پھر وہ سوال کرتے تھے، خالہ یہاں سے ایک فعلیہ جملہ، یہ انشائیہ جملہ فعلیہ جملہ شروع ہو رہا ہے، خالہ یا مریم، تو وہ فرماتے تھے، تو خالہ میں جو فعل اور فاعل ہیں، اس میں جو فاعل ہیں وہ ہیں حضرت زکریا علیہ السلام، اور جو وہ کہتے وہ ان کا جو پر یہ مقول القول ہے، اور جو ان کا قول ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یا مریم انا لکی حاضہ، تو یا مریم تو حرف ندا اور مبتدا ہو گئے، اور پھر جو ہے یہاں سے انا لکی یہ بھی حاضہ، بہت ضروری ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے، شازیہ نے ایک بیچ میں چھوٹا مقول ہو گیا ہے، مقولوں کو الگ کرنا بھی سیکھنا ضروری ہے۔ خالہ بیچ میں آیا، اگر ہم کو نہیں معلوم رہا تو اس کے فاعل کون ہیں، کون کہہ رہے ہیں، خالہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے بھی آتا ہے، یا کس کے لیے ہے، یو ڈیڈ اے گڈ جاب، چلیے خالہ اس کے فاعل زکریا ہیں، پھر ان کا مقولہ ہے، جو مقولہ اتنی ہے بات انہوں نے دریافت، جی یہ انشاءاللہ سوالیہ ہے۔ والیہ جملہ آگے آ رہا ہے، لیکن پہلے انہوں نے پکارا یا مریم، تو وہ ہو گیا حرف ندا اور منادا، پھر یہاں سے سوال ہے کہ یہ استفہام، یہ انشائیہ سوالیہ جملہ شروع ہو رہا ہے، انا لکی حاضہ، یعنی کہ انا کہاں سے یا کیسے، لکی تمہارے پاس، حاضہ یہ، یعنی رزق کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، جو انا تو حرف سوال ہو گیا، استفہام ہو گیا حرف استفہام، اور حاضہ جو ہے اس میں اشارہ، اور اس کا جو مشار الیہ ہے وہ ہے رزقن، پیچھے جا رہا ہے رزق کی طرف، کہ یہ کہاں سے آیا۔ جملے کے لحاظ سے کیسے کریں گے اس کے حاضہ جو ہے یہ ہو گیا مبتدا جملے کے لحاظ مؤخر، سے مقولے کی نہ لے،
مبتدا مؤخر ہوا حاضر، دیر اور لکی میں پوچھا بغیر نہیں بول سکتا اور اس کی جو خبر ہوئی مقدم وہ ہوئی لکی، لکی. لکی اس کی مقدم خبر مقدم ہو گئی. ویری گڈ. اور پھر جو ہے اب یہ نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، خالت ہوا من عند اللہ. یہاں سے خالت یعنی کہ یہ ایک فعلیہ جملہ ہے. خالت کہا انہوں نے، یعنی یہ مؤنث کے لیے آیا ہے، تو خالہ میں فعل اور فاعل ہے جو کہ جا رہا ہے بی بی مریم کی طرف، اور یہ مخول القول ہے، اور آگے پھر مخولہ شروع ہو رہا ہے جو بی بی مریم کا مخولہ ہے، اور وہ مخولہ جو ہے وہ ایک اسمیہ جملہ ہے. ہوا من عند اللہ، ہوا جو ہے وہ مبتدا ہے، یعنی وہ یا یہ اس کی طرف اشارہ کر کے من عند اللہ اللہ کی طرف سے، تو ہوا جو ہے وہ مبتدا، اور اس کی جو خبر ہے وہ من عند اللہ ہے، اور من عند اللہ جو ہے وہ من عندی جار مجرور متعلق ہے جو ہڈن ورب ہے اس میں وہ، اور پھر عند اللہ جو ہے یہ مرکب اضافی ہو رہا ہے، ظرف اور مضافل ہے بن کے مرکب اضافی، اور پورا مل کے متعلق ہو رہا ہے جو ہڈن ورب ہے ادھر. پھر آگے نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، ان اللہ ہوا از ریفرنگ ہوا 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 از ریفرنگ ٹو ٹو واٹ. رزقن، رزقن جو پیچھے حاضہ کا سوال تھا اس کی طرف، یعنی رزقن کی. ہاں تو بتانا عام طور پہ شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے ہوا. یہاں پر کوئی شخص کا ذکر نہیں ہے. سوال یہ تھا کہ انی لکی حاضہ، اسی کا جواب ہوا. یہ کہاں سے ہے؟ وہ تو ہوا یہاں پر استعمال ہوتا ہے. یہ عربی زبان کی رچنس ہے کہ وہ شخص کی بجائے کسی چیز کے لیے بھی ہوا استعمال ہوتا ہے. یہ ڈفرینس ہے، ورنہ ہوا یہ ضمائر شخصی میں سے ہے، مذکر کے لیے ہے نا، لیکن یہاں پر اس رزق کے لیے استعمال ہوا ہے، ہیا نہیں آیا. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، جیسے چاہے اسے. اللہ سبحانہ تعالیٰ گرامر کے پابند نہیں ہے. ہمارے سمجھنے کے لیے قرآن کے وہی ہونے کے بہت سال بعد وہ پھر گرامر انٹروڈیوس ہوئی. ویری گڈ جاب. چلیے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یہاں سے ایک انا کا جملہ شروع ہو رہا ہے کہ بے شک. یہ بھی وہی ہے نا مخولہ. نو سر یہ اب اللہ یہ بھی تعالیٰ کا مخولہ ہے نا. نو سر یہ ایک طرح سے اس آیت کا کلوزنگ اسٹیٹمنٹ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت بیان ہو رہی ہے، یہ مخولہ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ ہے. ان اللہ بے شک اللہ وہ رزق دیتا ہے جسے چاہے بغیر حساب. تو یہاں سے انا کا جملہ شروع ہو رہا ہے. انا اور انا کا جو اسم ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اور اس کی خبر یہ ہے کہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اور جب ہم خبر کو کھولیں گے تو وہ ایک فعلیہ خبریہ جملہ ہے جس میں یرزقو میں فعل اور فاعل ہے، جس کے جو فاعل ہیں وہ یا جو ہے ریفر کر رہا ہے اللہ کی طرف. پھر من یشاء یشاء کا جو مفعول بہی مقدم ہوگا من، اور سر من یشاء کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ یرزقو کا کے مفعول کی جگہ بھی لے رہا ہے پورا مل کے، اور پھر آپس میں یہ ہے کہ یشاء کا مفعول جو ہے مقدم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے سر، بغیر حساب. فعل فاعل ہو گیا. ٹھیک ہے سر، ٹھیک. بغیر حساب میں اس جہاں کے بعد ضرور ہو رہا ہے. میں یشاء پھر الگ. جی سر سوری. بغیر حساب بھی جو ہے جار ہو گیا، غیری جو ہے مجرور ہو گیا، جار مجرور، اور غیری حساب جو ہے وہ پھر مضافل ہے یا ظرف اور مضافل ہے مرکب اضافی ہو رہا ہے، اور یہ پورا ملا کے متعلق ہے یرزقو. اب یہ غیری حساب کیا ہے؟ شاید میں تفسیر میں سمجھایا تھا. جی یہ کیا ہے؟ پھر بیچ جی میں سر یرزق من یشاء تک کافی تھا، غیری حساب کیوں سے آ گیا؟ اس کے کیا معنی؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ اس کے پہ پاس ہم بہت حساب ہے، اللہ کو تو پتہ ہے کس کو کتنا دینا ہے، اللہ کے پاس تو حساب ہے، لیکن بندے کو نہیں پتا. یعنی بندے تو دوسرے بندے کو دیکھ کے یہ سوچتے کہ اللہ نے اس کو اتنا کیوں دیا، جبکہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے فرما بردار بھی نہیں ہوتے بندے، اور ان کو اللہ تعالیٰ بہت دے رہے ہوتے ہیں، اس میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، لیکن اللہ ہی جانتے ہیں کہ اس کو کتنا دینا ہے، اور جو اللہ کا فرما بردار بندہ ہے اس کو کتنا دینا ہے، یہ حساب اللہ ہی کے پاس ہے. لیکن ہم بندے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ
مطلب کبھی انسان کی کوئی سوچ بھی آ سکتی ہے، مگر یہ حساب صرف اللہ کے پاس ہے، وہ جانتے ہیں کہ کس کو کتنا دینا، ان کے پاس حساب ہے، بندوں کے پاس اس کا حساب کوئی نہیں ہے۔ بہت اچھا، ویری گڈ، یو ڈیڈ اے گڈ جاب۔ چلیے اب समय पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ایک ایک سیکنڈ اس سے پہلے ایک میں کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ یہ مغرب کا ٹائم اب اتنا ہٹ رہا ہے پیچھے کہ نیکسٹ منڈے مغرب جو ہوگی وہ 7:13 پہ ہوگی، اور یہ 6:30 کی کلاس قطعی سوٹ نہیں ہوتی۔ میرے پاس آپ کے لیے 2 آپشن ہیں، اور دوسروں کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، ورکنگ لیڈیز کے لیے میں پوچھ رہا ہوں۔ ایک آپشن یہ ہے کہ ہم 6 بجے سے شروع کریں اور پھر اس کو مغرب سے ملائیں، 7:13 7 ہوگی، پھر اس کے بعد 7 سے بھی پہلے مغرب ہوگی، اس میں پھر ہم کو ایڈجسٹ کرتے رہنا پڑے گا۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم ٹھیک 7:30 بجے شروع کریں اور اس کو عشاء سے ملائیں 7:30 8:30 8:45 تک اس کو لے جا سکتے ہیں ہم، جب تک عشاء 8:45 بجے ہے، یہ اب 40 تک لے جا سکتے ہیں، لیکن بہت تیزی سے پیچھے ہٹے گا، 7:30 کا ٹائم بھی پیچھے ہٹے گا جیسے ہی مغرب پیچھے ہٹے گی، 7:30 کی بجائے 7:20 7:25 7:15 یہ پیچھے ہٹتا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں دوسروں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ورکنگ جینٹس اینڈ ورکنگ لیڈیز کے لیے which time does suit to you۔ فرا قاضی ہیں، عامرین ہیں، آصف حسین ہیں، انصار ہے، آپشن 2 دانش ہیں، ایک آگے اور کوئی 7:30 فرا قاضی 7:30 آپشن 2 اس کو لیا کہ عشاء سے ملیں گے جی۔ نیکسٹ منڈے، اور کوئی عامرین 7:30 ٹھیک ہے سید صاحب جی، آپشن 2۔ ویری گڈ۔ اور کوئی ہے کسی کو اس ٹائم میں تکلیف ہے؟ کوئی ایسا ہے جو کسی کو یہ ٹائم سوٹ نہیں کرتا؟ آپشن 2 از فائن۔ ہاں سر دانش بھی کہہ رہے ہیں کہ جتنے آپشن بھی 2 ہے از فائن۔ آپشن 2 کے ہی اوکے۔ یہ انڈیا والوں میں صرف نجیبہ ہے، نجیبہ انڈیا کے لحاظ سے اس وقت تمہارے پاس 6 بجیں گے 7:30، لیکن پھر پیچھے بھی ہٹتا جائے گا۔ Will it be okay for you نجیبہ؟ ٹھیک رہیں گا یہ آج کا اوکے ہاں آج کا تو انمیوٹ کرو اپنے آپ کو۔ السلام علیکم سر، میں بھی جوائن کر لی نا۔ ہاں اب کرو، تم ہی نہیں دکھے نہیں میرے کو، ابھی آئے شاید۔ نہیں سکس نماز سے اور بھی کلاس پیچھے پیچھے ایک ساتھ شروع ہو رہی اب تو آج کل یہ ٹائمنگ میں فجر اور نماز وہ یہ ٹائمنگ میں کیا ہو رہا ہے؟ فجر اور کلاس ایک ساتھ شروع ہو رہی ہے ایک ٹائم میں، تو تھوڑی کلاس ہماری مس ہو جا منڈے رہی کی بات ہے، نیکسٹ منڈے، جی نہیں سیکنڈ نیکسٹ آپشن منڈے کی بات ہو رہی ہے، سیکنڈ آپشن صحیح ہے 7:30 میں تو تمہارے 6 بجیں گے۔ جی۔ اوکے، ایک اور کلاس ہم وینسڈے اسی ٹائم پہ کریں گے، اس لیے کہ 7:25 پہ بھی وقت ہو رہا ہے، تو ایک اور کلاس کریں گے نیکسٹ منڈے سے۔ ہمارا کلاس ٹائمنگس ول بی 7:30 to 8 جو بھی ہے 8:40 8:45۔ ہمارا ڈیڈ یو ہیئر می؟ یس سر، انشاءاللہ۔ اپنا سیکوینس یاد رکھیے،
ابھی 35 ہو گئے تو ہم اس کو آج کلوز کریں گے. یو آر ڈوئنگ اے گڈ جاب. اور جتنے لوگ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، فرح قاضی ہیں اور ممتاز ہے، نجیبہ ہے، تزین ہے، اور یہ سب بھی آگے آئیں گے، ہمت کریں گے. غلطیاں کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، غلطی کریے، لیکن مجھے یہ پتہ چلے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں اور آپ کو اوپر لانے کے لیے کیا کیا تدابیر مجھے کرنی ہے. پلیز پلیز جسٹ پریپیئر فیو آیت جو ہم کئی دن میں جا کے دو کر کے اتنا پورا مضمون کمپلیٹ کر رہے ہیں. اور تمام آیتوں کے لنک کو بھی ذہن میں رکھیے. پچھلی آیت سے دوسری آیت جو پڑھ رہے ہیں، اب آنے والے لوگ ہیں، اس کا لنک بھی بتائیں گے، اس لیے کہ پورا ایک جامع خطبہ ہے اور پوری چیزیں ایک دوسرے سے لنک ہیں. ایک آیت انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی. اوکے، انشاءاللہ. کچھ اس سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے. یہ اپنا نمبر یاد رکھیے. اب جو بھی تھے اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کر رہے تھے خاور پڑھنا میں ہے، رشیدہ خاور کے بعد. ابھی تو اب ختم ہو گیا ٹائم، 36 ہو گئے، نماز بہت دیر ہو جائے گی. نیکسٹ کلاس میں آپ کے بعد صدف کے بعد ساجدہ، دانش، یہ تین تو ہمارے میرا نیکسٹ ہاتھ بھی مجھے اٹھا بولنے ہوا کی ہے، ضرورت آپ نہیں نہیں پڑے گی، دیکھے شاید. آپ لوگ اسی میرا بھی ہاتھ ہے اٹھا ہوا. اس کے بعد چوتھا نہیں دیکھا. اوکے، تو یہ چوتھا نمبر آپ کا ہے. 4 تو نیکسٹ کلاس کے لیے آلریڈی تیار ہے. سیکوینس اس کا یہی رہے گا: رشیدہ خاور، صدف، ساجدہ، دانش، انصار. اوکے. جی Will it سر. be okay for Fifth you? جی Maya. سر. And I am happy that you are fifth. کون ہے میں تزین. fifth کو؟ اچھا، ففتھ تزین بھی آ گئی. یہ 5 اپنا نمبر آپ یاد رکھیے. میرے پاس کوئی لکھی ہوئی چیز نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، میں بغیر ہاتھ کچھ اٹھائے بولے کہ آپ ایک بول کے بعد ایک مگر آپ شروع ہو. نہیں بولنے دی. تو تمہارا نام سب سے ہاتھ بھی اٹھا ہوا نہیں ہے، اور نہیں ہے ہاتھ اٹھا ہوا. چلیے اب یہ 5 تو ہمارے تیار ہیں. باقی لوگ بھی پلیز آگے آئیے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. غلطیوں سے مت ڈریے. جو سیکھ رہے ہیں تو سیکھنے کے لیے ہی ہم سب کچھ کر رہے ہیں. اگر وہ اپنی کمزوری اپنے پاس رکھ لیں گے تو اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتا. ہماری کلاس میں ڈاکٹرز بھی ہیں، ان کو بولیں گے کہ ہم کچھ بھی منہ سے زبان سے نہیں بولیں گے، آپ خود پتہ کر لیجیے ہم کیوں آئے ہیں، کیا بیماری ہے. تو دیٹ از فنی، دیٹ از فنی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرمائیے، ہم کو اور توفیق دیجیے کہ آپ کا پورا کلام ہم اسی طرح سے سمجھ کر پڑھیں اور اس پہ عمل کریں، دوسروں کو پہنچانے کی کوشش کریں. جو لوگوں کو جھجک ہے پڑھنے میں، they can have a buddy. اتنے لوگ پڑھے ہیں، کسی سے بھی اگر آپ کہیں گے تو ان کے ساتھ آپ تھوڑا سا کام کر لیں گے تو آپ کو ہیلپ بھی مل جائے گی. اتنے سے کسی سے آپ ریکویسٹ کریں گے، ان کا مورل ریسپانسبلٹی ہے، کوئی آپ کو انکار نہیں کر سکتا. کسی سے بھی آپ کہیں گے کہ جسٹ ان کے ساتھ آپ اس کو ریوائز کر لیں آئے تو آپ سے جو چیزیں چھوٹ رہی ہیں اس کا ریویژن بھی ہو جائے گا. اور جتنے لوگ ابھی تک پڑھے ہیں یا جو اچھا کلاس کے لیول پہ چل رہے ہیں، اگر کوئی آپ سے ریکویسٹ کرے تو یہ آپ کی مورل ریسپانسبلٹی ہے کہ آپ کسی کو انکار نہیں کریں گے، تو ٹائم نکالیں گے. اور یہی اس کلاس کا ہدیہ آپ کو بس ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا ہے، اس لیے کہ ہر ایک انڈیویجول تک میں نہیں پہنچ سکتا. سر مجھے اوکے، کوئی بھی میسج ربنا تقبل منا انک انت السمیع. سر مجھے میسج کر لے، جس کو بھی اگر پریکٹس کرنی ہے کیا اینی ٹائم، کسی بھی ٹائم پہ میں اویلیبل ہوں. کسی کو بھی پریکٹس کرنی ہے مجھے میسج کر سکتا ہے، میں تیار ہوں سر. یہ میرا دیکھیے، ایک والنٹیئر کر رہا ہے 24/7.
24/7. اس کو رات کے 3 بجے بھی کسی کو فرصت ہے تو ایگزیکٹلی اس سے کال کر سکتے ہیں کسی بالکل بھی ٹائم سے مراد کسی بھی ٹائم. ایگزیکٹلی سر انہیں بھی ہے بالکل وہ شازیہ بھی ہے اس کام کے لیے. جی سر بالکل میں کوئی بھی اگر کسی سے اگر ریکویسٹ کرے تو اس کے ساتھ شروع it is your moral responsibility. Everyone, فاطمہ، راشدہ خاوہ، ساجدہ دانش، صدف حسین، یہ سب کی ذمہ داری بنتی ہے. انصار سب کی ذمہ داری بنتی ہے. اگر کوئی آپ سے کنٹیکٹ کریں اور کچھ چیزیں ڈاؤٹ اپنے کی کچھ نہیں تو صرف پڑھ کر سنا دیں تو بی پیشنٹ اینڈ گیو دیم سم ٹائم اینڈ ہیئر دیم اور اپنی قابلیت کے لحاظ سے جہاں بھی ان کو آپ مدد کر سکتے ہیں کریں گے. سو نیکسٹ کلاس میں سمجھتا ہوں کہ اس کی افادیت کو ہر ایک سمجھ رہا ہے. افادیت کے معنی اس کا فائدہ. یہ فائدے کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ Are we جی wasting سر our time? جی سر الحمدللہ سر کریکشن ہو رہی ہے پھر مزید ہماری. وہ ہے آپ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا رہے ہیں خود بھی سیکھ رہے ہیں. نیکسٹ کلاس میں ایک آیت جو پڑھے ہیں اس کا کنیکشن بھی دوسری آیتوں سے تھوڑا سا بتا دیجیے. اب تک ایک ایک آیت کو آپ انڈیپینڈنٹ پڑھ رہے تھے لیکن یہ پورا ایک ہی کانٹیکس میں ہے تو پوری آیتیں ایکسیکٹ ہے تو اس کے بعد تھوڑا سا تفصیلی نقطۂ نظر سے اس کا کنیکشن بھی بتائیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.